اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ انگلیوں کے پور سے سارے کام چلتے ہوں گے، اور مرد ہو یا خواتین صرف ان کی انگلیاں چلتی ہوں گی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ کے لیے آپ لیپ ٹاپ لے لیجئے، آئی پیڈ لے لیجئے، موبائل لے لیجئے، انگلیاں ہی چل رہی ہیں۔ اور یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسبیح جو تم پڑھتی ہو نا، سرکار نے فرمایا اپنی انگلیوں کے پور پہ گنا کرو، اپنی انگلیوں کے پور پر یہ تسبیح کو گنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ پور گواہی دیں گے۔ اب کیا کر رہی ہو اس کے ذریعے؟ لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر یہ انگلیوں کے پور کا جو استعمال کر رہی ہو، اگر گناہ کے اندر تو یہ پور قیامت میں گواہی دیں گے، اور اگر ان انگلیوں پر تم تسبیح گن رہی ہو تو یہ پور قیامت میں اللہ کی تسبیح پر گواہی دیں گی۔ سرکار نے تاکیداً غالباً ابو داؤد شریف کی یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ تو خواتین اسلام کہیں بھی رہ کر کے گناہ نہیں کر سکتی، لیپ ٹاپ پر، یوٹیوب پر جا کر، کسی بھی اعتبار سے یہ فنگر جو ہے، اس کا جو پور ہے، اس کا استعمال بھی اگر غلط ہو رہا ہوگا تو یہ بھی کل بروز قیامت گواہی دیں گی۔ اب ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانیوں، رسول اعظم کی محبت میں زندگی گزارنے والیوں، ذرا سنو، عورتوں کے کارنامے کو سنو۔ جانتی ہو آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں جب خطبہ دیتے تو اس توانۂ حنانہ جو ہے، کھجور کا جو تنا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے۔ ایک انصاریہ خاتون نے سب سے پہلے ممبر بنانے کا شرف حاصل کیا، اور سب سے پہلا اسلام میں اگر ممبر بنا کر کسی نے سعادت حاصل کی ہے تو کسی مرد نے نہیں، خاتون ہی نے یہ سعادت حاصل کی۔ اس نے حضور کے لیے ممبر بنا کر کے دیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ عورت اتنی بھی ناقص العقل نہیں ہے، اور اس عورت کی عظمت پر قربان کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال کرتے ہوئے حضور کے لیے اس نے ممبر بنا کر کے دیا۔ اب قیامت تک جتنے ممبر مسجد کے اندر بنتے رہیں گے اس ٹائپ کے، سارے کا سارا ثواب اس خاتون کو اللہ عطا فرماتا رہے گا۔ یہ عورتوں کی سوچ تھی۔ آپ بھی دین کے سلسلے میں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سلسلے میں، معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں آپ بھی کوشش کریں، محنت و مشقت کریں، اور یہ بات اچھی طرح سے ذہن کے اندر رکھیں کہ اللہ عز و جل پر توکل کے اندر کوئی کمی آنے نہ دیں، چھوڑ دیں اس کے حوالے کر دیں سارے معاملات کو۔ وہ قادر مطلق ہے، اور اس سے زیادہ بھلا چاہنے والا کوئی دوسرا ہمارا ہے ہی نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ہر پریشانی کا حل رکھا ہے۔ یہ بھی بہت تفصیلی گفتگو ہے، پھر کبھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ تسبیح پر ہی گفتگو کروں گا تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت کے اندر تسبیح کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان پاک ہے وہ ذات۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ جب کسی کی تعریف کرو، یار یہ ہر فن کے مالک ہیں، بڑا قدرت نے ان کو نوازا، ان میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، کتنا خوش ہوگا وہ بندہ، کتنا خوش ہوگا جب بندہ اپنے رب کو کہتا ہے میرا رب وہ ہے جو ہر کمی سے پاک ہے۔ تو میرا مولا اتنا خوش ہوتا ہے جس کی کوئی بے پناہ خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر جگہ سبحان رکھا گیا، جہاں جہاں اہم موقع آئے وہاں سبحان رکھا گیا۔ آپ نے پہاڑ دیکھا تو دیکھے سبحان اللہ، کون اتنا خوبصورت پہاڑ بنانے والا، پیدا کرنے والا میرا مولا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس نے دن میں، غور سے سنیے گا، جس نے دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔
100 مرتبہ دن میں اگر کسی نے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے ایک اور مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ پڑھے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا رہا ہے۔ اور بخاری کی آخری حدیث کے اندر اسی کلمات کا تذکرہ کیا گیا، کیا؟ کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن، وہ کیا ہیں؟ ثقیلتان فی المیزان، وہ کیا ہیں؟ تو فرمایا گیا سبحان اللہ و بحمدہ، وہ دو کلمے جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے میزان پر بھاری، کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص تنگدستی سے نجات چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ اس کی تنگدستی کو دور فرما دے، تو امام عشق و محبت نے فرمایا فجر کی 2 سنت کے بعد 70 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے اور اس کے بعد 2 فرض نماز ادا کرے، اللہ اس کی تنگدستی کو دور فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آپ نے تسبیح کے بارے میں سماعت فرمایا کہ سبحان اللہ یہ کتنی عظمت والی تسبیح ہے اور کتنی عظمت والا کلمہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کے اعلان میں آپ نے یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔ یہ تقریباً مسلمانوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ ہاں معجزہ، ماشاءاللہ سرکار کا معجزہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ ہو گیا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھو گے نا تو اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، علامہ تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ معجزے کی تعریف میں لکھتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں، ایسا کام جو خلاف عادت ہو۔ کیا ہو؟ بولیے، جو خلاف عادت ہو اور ایسے شخص کے ہاتھ سے ظاہر ہو جو نبوت کا دعویٰ کرے، اور منکرین کو، یعنی دعویٰ کون کرے؟ اس فعل کے حوالے سے جو خلاف عادت ہو رہا ہے، اس کا دعویٰ کرنے والا کون ہو؟ نبی ہو۔ اس کا دعویٰ کرنے والا کون ہو؟ نبی ہو۔ لیکن اس دعوے کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو نبی اس کو چیلنج کرتے ہیں کہ تو ایسا ہی کام کر کے بتا دے، اور اگر وہ نہیں بتا سکتا تو اسی کو کہتے ہیں معجزہ۔ خلاف عادت، انگلی سے پانی کے چشمے جاری کرنا ہے کسی میں طاقت؟ انگلیاں تو سب کی ہیں، لیکن انگلیوں سے پانی کے چشمے ہر کوئی تو جاری نہیں کر سکتا۔ درخت کو بلاؤ دوڑتا ہوا آ جائے، یہ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ پانی کھاری ہے، لو آب دہن ڈال دیا میٹھا ہو گیا، کوئی کر سکتا ہے؟ ارے حد تو یہ ہے کہ کنکری کو کہہ دے تو کلمہ پڑھ لے، کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ نبی معجزہ دکھاتے ہیں، اور اس لیے دکھاتے ہیں تاکہ جو دعوت وہ دے رہے ہیں اس دعوت کو دنیا قبول کرے، اور جو خود کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم یا اس نبی کی نبوت کا وہ اقرار کرے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی منکرین کے اندر نبی کے معجزے کے جواب دینے کی طاقت نہیں ہوتی، اور وہ اس سے عاجز ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی سے صادر ہونے والے خلاف عادت کام کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ یہ عاجز سے بنا ہے، عاجز کر دینے والا، عاجز کر دینے والا۔ سب مل کر کے تمہارے میں طاقت ہو تو کر کے بتا دو، کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن مصطفیٰ زمین سے اشارہ کریں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں۔ ہے کسی میں طاقت؟ تو عاجز آ جائے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں، ان میں سے 2 بڑے معجزے، ایک ہے معجزہ قرآن۔ یہ ایسا عظیم معجزہ ہے کہ کل بھی اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، اور آج بھی اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ رب نے فرمایا پورے قرآن کی طرح پورا قرآن نہیں، سورت کی طرح ایک سورت نہیں،
ایک آیت جیسی آیت ہی لا کر کے بتا دو. تو چاند پر کمندیں ڈالنا تو آسان ہے، لیکن قرآن کی ایک آیت جیسی آیت پیش کرنا یہ بس کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن جہاں خدا کی کتاب ہے وہاں مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معجزے کی دو قسمیں ہیں، ایک حسی ہے اور ایک عقلی ہے. حسی کسے کہتے ہیں تھوڑا سمجھئے گا. ہے حواس خمسہ جو اپنے ہیں نا، حواس خمسہ سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی سمجھ چاہیے. حواس خمسہ جس کو محسوس کیا جا سکے وہ 5 چیزیں ہیں، آنکھ، کان، زبان. آدمی اس سے محسوس کر لیتا ہے. آپ کی زبان پر کوئی چیز کڑوی ہے یا میٹھی، ذائقے سے آپ محسوس کریں گے کہ نہیں؟ آپ بتائیے. آپ ذائقہ جیسے ہی آپ وہ چیز منہ میں رکھیں گے تو ذائقہ آپ کو بتا دے گا، تو آپ اس سے محسوس کرتے ہیں. یہ 5 چیزیں جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حواس خمسہ جو ہیں، سونگھنا، چکھنا، دیکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ایک ہے حسی اور ایک ہے عقلی. حسی محسوس کیا جائے اور عقلی سمجھا جائے. جیسے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، تو یہ عقل کے ذریعے اپیل کی جا رہی ہے کہ اگر تم میں طاقت ہو تو ایک آیت جیسی آیت لا کر کے بتا دو. نہیں بتا سکتے، یہاں تم عاجز آ گئے. اسی طریقے سے تمہاری عقل کا امتحان ہو رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ پلک کے جھپکتے رات کے مختصر سے حصے میں اتنا لمبا سفر کر کے آئے کوئی، یہ بتا دی. یہ عقل کو اپیل کی جا رہی ہے، یہ کوئی نہیں کر سکتا. اور بظاہر یہ عقل میں آنے کے لیے ذرا مشکل بھی ہے. اس دور کے زمانے کے، اس دور کے لوگوں کے لیے یہ مشکل تھا، لیکن اس وقت نبی کو سمجھنے والا، اس کی عظمت کو سمجھنے والا بھی موجود تھا، جس نے اقرار کر کے کہہ دیا ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ میرے نبی کہیں تو میں ماننے کے لیے. استاد گرامی، مخدوم گرامی، حضرت علامہ قاری ظہیر الدین خان صاحب قبلہ مدد ظلہ العالی کا آپ نے اور ہم نے سنا. آپ نے حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمت والرضوان کی شاید 1 یا 2 کرامتیں سنی ہوں گی. زیادہ تر حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے تقوی، علم، اس کے بارے میں آپ نے سنا. ہماری قوم کا ایک مزاج تھوڑا سا بدل چکا ہے کہ کرامتوں کے تذکرے کیے بھی جاتے ہیں، سنے بھی جاتے ہیں، اس میں کوئی غلط نہیں ہے، لیکن مجاہدات کے تذکرے نہیں کیے جاتے کہ وہ کون سا ایسا کام کرتے تھے کہ اللہ نے ان کو صاحب کرامت بنا دیا. اس لیے کہ ہم سب تو کرامت دکھانے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن ہم ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. تو پہلے طریقہ معلوم تو ہو کہ ان کا طریقہ کیا تھا، ان کی زندگی کیا تھی، ان کی صبح کیسے گزرتی تھی، ان کا تمسک بالقرآن و سنت کیسا تھا. ان ساری چیزوں کو جب تک آپ جانیں گے نہیں، اس راستے پر چلنے کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا. تو اس چیز کو بھی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے مبلغین یہاں پر موجود ہیں، اور اساتذہ کرام بھی موجود ہیں، اور طلبہ بھی موجود ہیں. تو یہ فکر بناؤ، کرامتیں دکھانے کی طرف مت جاؤ، ان کے راستے پر چلنے کی طرف جاؤ. کرامتیں نظر کہاں سے آئیں گی؟ اور سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ہمارا قدم شریعت کے مطابق. یہ سب سے بڑی الاستقامت فوق الکرامہ. اب میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے سلسلے میں کچھ بات عرض کرنے سے پہلے اور 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں. رئیس المفسرین کے خطاب کے بعد آپ نے مفتی اعظم ہالینڈ کا خطاب سماعت فرمایا، اور سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی زندگی کے مختلف گوشوں کو آپ نے اور ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی. خوش نصیب ہیں یہ بھی، خوش نصیب ہے رئیس المفسرین بھی، اور خوش نصیب ہے حضور محقق مسائل جدیدہ سراج الفقہا بھی، اور میں بھی خوش نصیب ہوں کہ ان آنکھوں نے سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کی زیارت. میں تھوڑی سی کچھ باتیں سمجھانا چاہوں. یہ حضرات دونوں بزرگ ہمارے مفتی ہیں، اور ماشاءاللہ اور بھی ہمارے مفتیان کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب قرآن مقدس میں فتوے کے حوالے سے ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگ فتویٰ پوچھتے تھے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ،
تو آج بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نائبین جن کو اللہ عز و جل نے اس فن سے اور اس علم سے مالا مال کیا ہے، دنیا آج بھی ان کے پاس سوالی بن کر جاتی ہے اور فتویٰ پوچھتی ہے مختلف مسائل پر۔ چاند کے سلسلے میں بھی آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یسألونک عن الأہلہ۔ یہ دونوں چیزوں کو آپ دیکھیں تو آج ہمارے مفتیان کرام سے اور علماء سے ان دو چیزوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، لیکن تیسری چیز کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ اور اس زمانے میں حضور سے لوگ اللہ کے بارے میں بھی پوچھتے تھے کہ اللہ کہاں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آپ کو میرے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے اتنے عظیم مفتیان کرام تشریف فرما ہیں، کیا کوئی ایسا بھی بندہ استفتاء کیا ہے یا سوال پوچھا ہے کہ حضور ہمیں بتا دیں کہ ہمیں پروردگار کا قرب کیسے نصیب ہو؟ یہ سوال نہیں پوچھا جائے۔ لیکن آج بھی ہمارے بہت سارے مفتیان کرام، ان کی سچویشن یہ ہے کہ جہاں یہ مسائل بتاتے ہیں وہیں بندوں کو اللہ سے قریب ہونے کی نصیحت بھی کرتے ہیں، لیکن جب میں ان سارے مفتیان کرام کے اندر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان کی ذات بابرکت کو دیکھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک نہیں، غریب نہیں، مالدار نہیں، شاہان وقت بھی اگر حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے پاس کسی مسئلے کے لیے پہنچتا تھا تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا پہلا معاملہ یہی رہتا تھا، مسئلہ تو بتا دیتے تھے لیکن ساتھ میں اس کا اس طریقے سے قرب خدا سے کنیکشن اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ بے نمازی بن کر کے آتا تھا لیکن نمازی بن کر کے اٹھ جاتا۔ یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس اعتبار سے بھی قوم کی رہنمائی کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے علماء اور مفتیان کرام اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں، لیکن حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت والرضوان کی زبان کے اندر اللہ نے جو تاثیر اور ان کی ذات کو جو مؤثر بنایا تھا اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی دعوت کے خود متبع تھے۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، وہ کہتے بعد میں تھے، کرتے پہلے تھے۔ اور پھر ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہمیں جو طبیعت پر آسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لگتی ہے ہم اس پر تو عمل پیرا ہو جاتے ہیں، لیکن نفس پر جو سنت اور جو فرمان گنا گزرتا ہے اور اس پر عمل کرنے میں تکلیف ہوتی ہے ہم اس سے صرف نظر کر لیں۔ لیکن حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا یہ معاملہ نہیں تھا۔ مثال کے طور پر آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ نہ غریب کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے ہمیں اچھا لگتا ہے، نہ غریب کو سلام کرنا اچھا لگتا ہے، نہ غریب سے دوستی اچھی لگتی ہے، نہ غریب کی دعوت قبول کرنا اچھا لگتا ہے، اور نہ غریب کا کوئی کام کرنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی نظر قرآن پر بھی تھی اور سنت پر بھی۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کچھ ایسے امراء آئے کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب غریب صحابہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہم کو بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، آپ پہلے ان کو ہٹا دیجئے تب ہم آپ کے پاس بیٹھ کر کے جو ہے کچھ آپ سے باتیں سنیں گے۔ فوراً میرے رب نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور پھر آگے کیا فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرے محبوب ان غریبوں سے اپنی نظر نہ ہٹانا۔ پتہ چلا غریبوں پر نظر رکھنا مصطفیٰ پیارے کی سنت ہے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا ابغونی فی ضعفائکم، مجھے تلاش کرنا ہو تو تم میں کے کمزوروں میں تلاش کرو۔ اب دو واقعہ آیا، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سے ملنے کے لیے یو پی کے گورنر نے بریلی شریف پہنچنے کے بعد خبر بھجوائی کہ میں ملنا چاہتا ہوں، اور اس وقت حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ رکشہ میں بیٹھ چکے۔ کہاں جا رہے تھے؟ ایک غریب بیمار کی عیادت کی اطلاع آتی ہے، حضرت گورنر آپ سے ملنے کے لیے اسٹیشن سے نکل چکا ہے، تھوڑی دیر رک جائیے، اس سے مل کر کے بعد میں تشریف لے جائیے گا۔
جواب میں ارشاد فرماتے ہیں جو قدم نبی کی سنت کے لیے اٹھ چکے ہیں وہ رک نہیں سکتے۔ یہ ہے وہ طریقہ۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بڑی پیاری بات مفتی اعظم ہالینڈ نے فرمائی، عوام کا مرید ہونا یہ بہت آسان ہے، لیکن علماء کا مرید ہونا، یا یاد رکھیں یہ اتنا آسان نہیں۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں کہ بڑے بڑے پیروں کے بھی پیر آج کے دور میں اور ماضی قریب میں آپ کو حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نظر آئے۔